ایک خبر آتی ہے چونک کے علاقے سے جس میں ابتدائی معلومات کے مطابق یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک گھر ہے، اس میں لوگ سو رہے ہیں، 2 بزرگ ہیں، ایک ان کی بچی ہے۔ اس کو طلاق رکی نا تو اس کا جو آشنا تھا اس کو بھی ڈاؤٹ پیدا ہو گیا، وہ اس چکر میں تھا کہ ادھر سے طلاق ہوگی، اس طلاق ہوگی تو میں اس سے شادی کر لوں گا اور ہم اپنی زندگی آگے اس طریقے سے کر کے گزار۔ نورین اس کو یہ کہتی تھی کہ چھوٹے بھائی نے مجھے طلاق دے دینی ہے، یہ جو بڑا والا ہے نا یہ اس نے آپ کو چھوڑ دینا ہے، اس کے بعد جو ہے نا یہ ہم دونوں نے رول جانا، تو ہم نے ان سے بدلہ لینا ہے۔ اس جگہ پہ ان کا بڑا پیارا ایک بیڈ بنایا ہوا تھا، یہاں پر یہ دیکھیں اس جگہ پہ LCD لگا کے وہ سارا دن اپنا نیوز ہی دیکھتے رہتے۔ اگلے مہینے ان کی بہن کی شادی تھی، گھر کی بہو دوسری بہو کے عاشق کے ساتھ اپنی سابقہ بیٹی کے ساتھ گھر سے یہاں سے نکلتے ہوئے باقاعدہ دونوں ہاتھوں میں سامان اٹھا کر، جیسے لوٹ کا مال نہیں لیا جاتا وہ مال نکل رہے تھے۔ شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو بڑا رحمان ہے اور رحیم ہے۔ السلام علیکم ناظرین، مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاکستان پوچھتا ہے۔ ایک خبر آتی ہے چونک کے علاقے سے جس میں ابتدائی معلومات کے مطابق یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک گھر ہے، اس میں لوگ سو رہے ہیں، 2 بزرگ ہیں، ایک ان کی بچی ہے، میاں بیوی اور بیٹی، یہ تینوں جھلس جاتے ہیں اور سردیوں کا موسم ہے، عمومی طور پر اللہ پناہ عطا فرمائے سے حادثات واقعات ہیٹرز کی وجہ سے، شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ہوتے رہتے ہیں، تو ہر شخص نے اس کو اسی تناظر میں دیکھا، لیکن آل آف دا سڈن ہوتا یہ ہے کہ جب اس شخص اور اس خاتون کا بیٹا اور اس بچی کا بھائی گھر آتا ہے تو ان کو گھر میں ایک بچی پھوٹ پھوٹ کر گلے لگتی ہے، رونے لگتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ ابا آپ کی بیوی اور میری ماں نے اپنے آشنا کے ساتھ مل کر مجھے ساتھ ملا کر دادا دادی اور پھپھو کی جان لے لی ہے، اور اس کے پیچھے جو واقعات ہیں وہ اتنی باتیں ہیں، یقین مانے کوئی اربوں کی پراپرٹیز کے تنازع نہیں ہیں، کوئی رشتوں کے مسئلے نہیں ہیں، کوئی خاندانی جنگیں لڑائیاں نہیں ہیں، صرف ایک عورت اور اس کے دماغ میں پلنے والا بدگمانی کا کیڑا ہے، بدبختی کا کیڑا ہے، اور وہ کس طریقے سے پروان چڑھ رہا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سید وقار حسین شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے۔ ان کی والد، ان کی والدہ اور ان کی بہن قتل ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے۔ ان کے ساتھ ان کے بھائی موجود ہیں اسد حسین صاحب۔ اور اب بڑی اذیت کی بات یہ ناظرین کہ آج کا پروگرام لمحہ فکریہ ہے، میں چاہوں گا کہ یہ ہر گھر میں دیکھا جائے ایک سبق کے طور پر کہ ہم شر کس طریقے سے چھوٹے چھوٹے معاملات پر پھیلا دیتے ہیں۔ ان کی اہلیہ کے ساتھ ان کی اہلیہ کے آشنا نے مل کر یہ سب کام کیا ہے۔ آپ امیجن کریں کہ گھروں میں رشتے کیسے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ چھوٹے بھائی کی اہلیہ کا آشنا بڑے بھائی کی اہلیہ اور بیٹی کے ساتھ مل کر دادا دادی اور پھپھو کی جان لے لیتا ہے۔ سر میرا کوئی سوال تکلیف دے تو اس کے لیے میں پہلے آپ سے معذرت بھی کر رہا ہوں، معافی بھی چاہتا ہوں۔ معاملہ کیا ہوا تھا اور ایسا کیا واقعات تھے، گھر کے حالات کیا تھے کہ آپ یہاں تک پہنچ گئے؟ جی پرابلم یہ تھی کہ ٹھیک 1 سال پہلے دسمبر میں نے اپنے بھائی، ہم نے سب نے گھر والوں نے مل کے اپنے بھائی کی، یہ چھوٹا بھائی ہے میرا اسد حسین، اس کی شادی کرتے ہیں ہم دسمبر میں بڑی دھوم دھام سے، چاو لاڈ سے۔ اس کے بعد وہ شادی کرتے ہیں، سب بالکل ٹھیک جا رہا ہے، خوشی کے معاملات کو ہم انجوائے کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد ہوتا یوں ہے کہ ٹھیک 2 یا 3 ماہ گزرتے ہیں اس کی شادی کو، تو وہ جو اس کی بیوی ہے وہ آپس میں سب سے پہلا مدعا یہ رکھتی ہے کہ جی میرا کچن اوپر کر دیں، نورین فاطمہ، میرا کچن یہاں سے اوپر کر دیں، کیونکہ میں جو ہے نا وہ علیحدہ اپنا کھاؤں پکاؤں تو میں نیچے نہیں رہ سکتی۔ اس گھر کے ہماری 3 منزلیں، ایک ہی ہم نے رینٹ آؤٹ کیا ہوا ہے، سینٹر والے میں خود مینیج کر رہے ہیں اس کو، اور اوپر پورا نیا پورشن علیحدہ بنا ہوا ہے۔ تو وہ سامان تو ہم نے علیحدہ ہی رکھا تھا اس کا، لیکن اس کو والدین کے لیے شادی کر کے لے کے آئے تھے تاکہ وہ خدمت کا اس سے ہم کچھ لے سکیں، کوئی خدمت کر سکے وہ، لیکن اس کے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ بیسیکلی آگے جا کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا۔ ابھی تقریباً 2 مہینے بعد، 2.5 مہینے بعد نا اس کی یہ چیزیں سامنے آتی ہیں، تو میں اس سے بات کرتا ہوں کہ یار آپ یہ کام نہ کریں، تو آپس میں گھر میں سلوک سے رہیں۔
مزید 2-1 مہینے گزر جاتے ہیں، اس کے بعد اس کا رویہ نا بہت زیادہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. میرے بھائی کو پریشر کرتی ہے کہ میں علیحدہ ہونا چاہتی ہوں، یہ آپ ہی مجھے یہ کہتی ہیں اور والدہ مجھے یہ کہتے ہیں، ابو بھی مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں، تو یہ وہ. اب وہ نیچے جا کے کہتا ہے اچھا چلو میں بات کرتا ہوں. نہیں بات نہیں کرنی ہے آپ نے، کسی سے بات نہیں کرنی. یعنی کہ اس کو بھی ایک طرف وہ پمپ کر رہی ہے اور سارے معاملات. یہ میرے تک بات پہنچتی ہے، میں اس کے والد کو بلاتا ہوں، لڑکی کے والد کو، بھابھی کے. وہ اس کو بلا کے میں کہتا ہوں کہ یار آپ ایسا کریں، اس کو نہ لے جائیں اور اس کو جا کے سمجھائیں کہ یہ معاملات نہیں ہوں گے. اگر یہ اس چکر میں ہے کہ علیحدہ ہو جائیں گے تو وہ علیحدہ نہیں ہو سکتے، کسی صورت نہیں ہو سکتے. تو وہ اس کو لے کے چلا گیا، جا کے اس نے کو 2-1 دن رکھا، آ کے چھوڑ گیا. لڑکی کی بالکل ٹھیک ہو گئی، ہفتہ ایک ٹھیک رہی ہے نا. ہفتے کے بعد پھر اس کے معاملات. اب وہ کیا کہتی تھی کہ جھگڑا ہمارا شروع ہوا موبائل سے. اچھا جی ٹھیک ہے، وہ کہتی تھی کہ جی موبائل مجھے دیں. ٹھیک ہے، نیا موبائل لے کے دیں، نیا موبائل. اب وہ ہم کہتے تھے کہ یار اس نے کیوں ماں سے بات کرنی ہے. تو اس کو یہ سمجھایا والد کو کہ یار دیکھو جو بچی پیچھے رابطے میں رہتی ہے نا اپنے گھر والوں کے، والدین کے، وہ اپنا گھر صحیح سے چلا نہیں پاتی. اس کو ہم نے موبائل نہیں دینا. وہ موبائل بیسیکلی اپنے عاشق کے رابطے کے لیے اس نے لینا تھا، جو کہ اس کو نہیں مل سکا. یہ وہی اسد شاہ ارسلان شاہ جو اس حادثے میں نظر آیا ہے، جس نے ہاں جی آگ لگانے کے سارے معاملات. جی میں ابھی آپ کو ایک دو تصویریں کچھ ایویڈنس دوں گا جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ 2020 میں اس کا عاشق اپنی آئی ڈی کے اوپر اس کی تصویریں لگا کے تو وہ رکھتا تھا. اور جب مزید اس کی تحقیق ہوگی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ جو مین قاتل ہے اس نے اس کے ساتھ سارے رابطے میں تھا. اچھا برل یہ تقریباً کچھ 6 ماہ گزرتے ہیں شادی کو. اس کے بعد میں وہاں سے ادھر آتا ہوں. تو میں جب آتا ہوں نا تو میں دیکھتا ہوں کہ آپس میں ان کی کھٹ پٹ چل رہی ہے. مطلب اس کو کوئی بات کر رہے ہیں تو منہ بنا کے کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے. میں پھر اس کے والد کو بلاتا ہوں، بلا کے نا میں اس کے والد کو کہتا ہوں یار دیکھو مسئلہ پتہ کیا ہے، یہ اس کی جو ہے نا وہ کٹون مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی لڑکی کی نا. یہ آپ اس کو سمجھاؤ کہ ہم علیحدہ نہیں ہو سکتے اور میں اب اس پوزیشن پہ کھڑا ہوا ہوں کہ ہم اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے. اس کا حل ہم نے یہ نکالا ہے کہ میں بزنس کرتا ہوں راولپنڈی میں. تو ویسے بھی میرے والدین یہاں پہ اکیلے ہیں اب، تو میرا دل کرتا ہے کہ میں اب سب کو اکٹھا کر کے نا وہاں پہ لے جاؤں. چھوٹا بھائی بھی وہیں پہ کام. وہ اتفاقاً ساتھ نیا پلازا بن رہا تھا. میں نے تھوڑا سا کوشش کی تو وہاں پہ ایک شاپ میں نے لے دی اس کو. میں نے اس کو یہ کہا آپ اس کو لے جاؤ، مہینہ 2 وہاں پہ رکھو، یہ میرا بھائی وہاں پہ سیٹ ہوگا. جیسے ہی اس کا بزنس تھوڑا سا کو رننگ میں آتا ہے تو بھائی میں پوری فیملی کو، اس کو بھی اور اپنے والدین کو بھی ادھر لے جاؤں گا، اپنے سامنے واچ کروں گا، جس کی غلطی ہوگی میں اس کو کور کر لوں گا. لیکن آپ اس کو جا کے سمجھاؤ کہ کیسے گھروں کو چلایا جاتا ہے. ہم چلے جاتے ہیں، مہینہ ایک گزرتا ہے، ہم شاپ کی اوپننگ کرتے ہیں، ہم اپنے کاروبار کو سیٹ کرتے ہیں، سارے معاملات صحیح چل رہے ہیں. اس کے والد کو جلدی پڑی ہوئی ہے کہ یار کیا وجہ ہے یہ آپ جی آپ آئے نہیں آپ نے بات نہیں کی. تو میں نے کہا یار میں نا اصل میں نیا سیٹ اپ کھولا ہے، میں اس کے اندر مصروف ہوں. تو پھر ایک دن اس کا فون آیا، جی آپ نے آنا ہے یا نہیں آنا. اس کے والد کا نام ہے ظفر مہدی شاہ. ٹھیک ہے، آپ نے آنا ہے کہ نہیں آنا. میں نے کہا یار آپ یہ کیسے بات کر رہے ہو. تو نہیں جی میرے دوست جو ہے نا وہ میرے سے پوچھتے ہیں، میں نے ان کو جواب دینا ہوتا ہے، میں تھک گیا ہوں. تو میں نے کہا یار تو کیسا سید ہے کہ تیرے دوست تیرے گھر کو تو ان کا جواب دے. تو میں نے کہا اپنے گھر کے معاملات کو خود دیکھا کرو تم، دوستوں کا میں تو نہیں، اور مجھے دوبارہ اپنے کسی دوست کی بات نہیں کرنی تم نے. یہ کہہ کے میں نے غصے میں اس کو فون بند کر دیا. تقریباً کوئی 15-20 دن مزید پڑتے ہیں اس کے اندر. 15-20 دن کے بعد جو ہے نا اس کا پھر مجھے فون آتا ہے اور وہ اس کے سٹیٹس لگنا شروع ہو جاتے ہیں. بیسیکلی وہ ایک کرپٹ انسان ہے، ظفر نقوی کے نام سے اس کی آئی ڈی ہے، اور آپ اس کو جب چیک کریں گے تو اس کی ویڈیوز آپ کو بتا دیں گی کہ اس کا لیول کیا ہے اس بندے کا. بیسیکلی میں بزنس کرتا ہوں اور میں اس سے ڈرتا تھا کہ یار یہ کوئی اس طرح کی حرکت نہ ہو جائے. اب اس کا مجھے ایک دن فون آتا ہے، مجھے کہتا ہے جی کہ آپ ایسا کریں نا، آپ نے نہیں آنا نا تو آپ پیپر تیار کرا لیں. میں نے جب اس کی یہ بات سنی نا تو میں نے اپنے غصے میں میں نے بھائی کو کہا، میں نے کہا یار آپ نے دیر نہیں لگانی، اب آپ کل جائیں. رات کو میں بھائی کو بٹھاتا ہوں، اگلے دن جا کے میں اس کو طلاق کا پہلا نوٹس دے دیتا ہوں یونین کونسل میں. یونین کونسل میں اس کا نوٹس چلا جاتا ہے، پھر سارے معاملات سکون سے ہیں. ٹھیک 5-7 دن بعد نا اس بندے کا مجھے فون آتا ہے، مجھے سامان اٹھوائیں آپ. تو میں نے کہا یار سامان میں نہیں اٹھوا سکتا کیونکہ پہلے معاملات اور تھے. محبت میں آپ میری جان بھی لے لیتے نا میں دے دیتا آپ کو. ابھی معاملات ہو گئے ہمارے خراب، میں نے اس کو طریقے سے ہی چلانا ہے. تو سامان دینے میں قباحت بھی کوئی نہیں، لیکن ایک بندہ ہوتا ہے نا جو انسان کا پتر ہوتا ہے اس کو بندہ دے دیتا ہے. یہ ڈون آدمی ہے یہ.
ٹھیک ہے, بدماش آدمی ہے یہ. مجھے یہ ڈر تھا کہ یار میں اس کو ابھی سامان دے دوں گا نا تو اس نے اپنی بیٹی کا غصہ لازمی اتارنا ہے. میں اس کے گھر کے باہر تھا یونین کونسل, میں نے کہا ایسا نہ ہو ہم وہاں پہ طلاق دینے کے لیے. یونین کونسل کے بالکل پاس گھر ہے. ہاں جی بالکل. تو آپ کو یہ خدشہ تھا کہ وہاں پر جائیں گے لڑائی مار کٹائی ہوگی تو ہم ایسے ذلیل نہ ہو جائیں. تو میں نے کہا یار اس کی کوئی ایسی چیز ہو نا جو میں اپنے ہاتھ میں رکھوں تاکہ اس کو کان ہو کہ یار ان کو ہاتھ نہیں لگانا, نہیں تو سامان نہیں دیں گے. میں نے اس کو منع کر دیا, میں نے کہا ایسا نہیں کرنا. میں نے کتنی مالیت کا سامان تھا؟ سامان کیا مالیت ہوگی, میکسیمم کوئی 3-4 لاکھ روپے کا اس کا جائز ہے. یہ اس کا سامان, میں نے اس کو کہا یار دیکھو اگر مجھ سے بحث نہ کرو, آپ ایسا کرو کہ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے پاکستان کے قانون کے مطابق بھی کہ 3 ماہ درکار ہیں, 3 ماہ بعد طلاق ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد آپ کا لین دین, اس کے بعد آپ کا لین دین ہے. آپ آؤ, میں معززین کی موجودگی میں آپ کو دوں گا, سٹام لے کے آپ سے دوں گا, ایسے نہیں دوں گا. تو اگر آپ کا تعلق واسطہ بہت زیادہ نا تو آپ 3 مہینے والا کام 1 مہینے میں فارغ کرا دو, اور میرے سے اسے اگلے دن ہی آ کے آپ سامان لے لو. 3 کا بھی نہیں رکھوں گا, حرام ہے آپ کا. ٹھیک ہے. اب وہ اس چیز کو کر کے رہا, میں نے کہا مجھے دوبارہ آپ نے فون نہیں کرنا ہے. تقریباً کوئی وہ پروچ کرتا ہے مجھے, کوئی علاقے کے بندے معززین آنا شروع ہو جاتے ہیں, کوئی پریشر آتا ہے کہ سامان نہیں دیتے جی. اب باہر جا کے اس نے یہ پھیلایا کہ جی وہ ایک تو ہماری بیٹی کو طلاق دے دی, دوسرے نمبر پہ سامان ہمارا دبا کے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم نے نہیں دینا. وہ میرے پاس آئیں, میں ان کو کہوں بھائی سامان میرے پہ آرام ہے, میں اتنا تو اس کا سامان ہی نہیں ہے کہ جتنا میں لوگوں سے ضلالت اٹھا بیٹھا ہوں. میں نے کہا سامان نہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, اس کی کوئی چیز میرے پاس ہوگی تو یہ ہمارے ساتھ وہاں پہ خرابت نہیں کرے گا. طلاق ہو جائے بھائی آپ ہی معزز میرے ساتھ جاؤ اور جا کے سامان اس کے حوالے کر دو, بات ختم ہوگی. اب یہ لاسٹ ٹائم میں ایک سیکنڈ, یہ چیزیں بھی چلوں گا, اس پر بھی بات کریں گے. ناظرین یہ بڑی تکلیف دہ اور کربناک واقعہ ہے, 3 جانیں لے لی اور پورا خاندان ختم کر دیا. ملتے ہیں بریک کے بعد. اسد, آپ کی اہلیہ سے یہ معاملہ سٹارٹ ہوا تھا, کیا آپ کو اس بات کا علم تھا, کے ساتھ رابطے میں ہے, کوئی ایسا معاملہ ہے, کبھی اس چیز کی کوئی بھنک پڑی تھی, نہیں پڑی, کیا معاملہ ہے؟ بھائی اس نے پہلے نا میرے سے نا, میں میاں بیوی ہوں نا, آپ کو پتہ معاملات, اس نے کمرے سے ہی میرے سے نا دور ہونا شروع ہو گئی کہ جیسے میرے ساتھ حاضر نہیں ہے کمرے میں. میں نے محسوس کیا, میں کہا چلو یار میاں بیوی ہیں. شادی کے کتنا عرصہ بعد؟ یعنی کہ 6 مہینے میں 6 منتھ ہو گئے اس کا میرا ہو رہا تھا. میں نے اس کے وہ وہاں پہ حاضر نہیں ہوتی تھی. میں نے کہا چلو یار اس کو محبت دوں گا, ہو سکتا کوئی گھر کی کوئی ٹینشن ہے, کوئی مسئلہ ہوگا. وہ میرے سے نا دور ہونے شروع ہو گئی. پھر اس نے خرابت اتنی کرنا چاہیے کہ بھی میں نا اس سے خود میں ایسا بندہ ہوں کہ میں عورت پہ ہاتھ اٹھانا گناہ سمجھتا ہوں. میں کہوں گا ذرا اس کی کوئی بات ہوتی ہے میں اس سے بات چیت ختم کر دوں گا, اور اس کے معاملات اس کے میرا بھائی ہے والد کی جگہ, ان کو بتاؤں گا, یا اس کے والد کو بتا کے اس کے گھر میں جا کے نا اس کو بات کر کے پھر واپس لے آؤں گا. اور طلاق کا معاملہ جو آپ نے سارا سنا ہے نا, اللہ جانتا ہے کہ پچھلے دنوں آخری دنوں تک یہ ایسے مانگتا تھا جیسے بہت زیادہ ٹرافی لے رہا ہے طلاق. میری امی کہتی تو جانتا ہے تو راضی ہے ظفر, نہیں تسی ساڈا حساب کرو, ساڈی جان چھڈو. تو میں نے جو ہم نے یہ نوٹس دیا ہے نا, ہمارا یہ مقصد نہیں تھا کہ اس کو معاملے کو کلوز کر دیتے. ہم چاہ رہے تھے اس کو تھوڑا سا سبق داتے, دوسرے نوٹس میں بندے ڈالیں گے, لڑکی کو گھر لے آئیں گے, جو دنیا ہوتا ہے اس کو بھی سبق آ جائے گا کہ مجھے یہ ہوا ہے. تو ہمارا اینڈ پہ جب اس نے جو درخواست دی ہے نا تھانے میں, تو پھر میں نے کہا یار یہاں سے کیا درخواست دی ہے؟ یہ تھانے میں درخواست دی ہے کہ جی میری بیٹی کو جلا دیا جائے گا, الٹا میرا پکڑ کے نا مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں. یعنی یہ جلانے والا جس میں خود یہ سارے معاملات میں لوگ پکڑے گئے, یہ ان کے خناس دماغ میں پہلے سے چل رہا تھا جس پہ انہوں نے آپ کے خلاف. ہاں جی. تو میں نے نا جب گیا ہوں تو مجھے وکیل نے ہائر کیا. وکیل نے کہا شاہ جی یہ آپ چھوڑنا نہیں چاہتے تو آپ یوں کریں, یہاں سے تھانے والوں کا سبجیکٹ نہیں ہے کہ زبردستی طلاق لیں سامان لے سکیں, تو آپ یہاں انہوں نے ادھر سے نکلنا ہے تو کھلی کچہری میں چلے جانا ہے. تو آپ پہلے حق دعویٰ دائر کر دیں کچہری میں, تو یہ جب وہاں پہ جائیں گے تو وہاں سے ہو جائے گی. تو میرے بھی یہی صحیح تھی کہ میں مجسٹریٹ کو کہوں گا میں نے طلاق نہیں دینی. سالیت ہو جائے گی. ہاں جی. تو ادھر میں نے محلے میں ان کا قریبی جو جس کے پاس ان کا وہ جاب کرتے ہیں نا, میں نے ان کو کہا میری امی اللہ بخشے پچھلے دنوں گئے, میرا نا طبیعت خراب ہو گئی تھی پچھلے دنوں, میرے بھائی بھی آئے ہوئے تھے, اکٹھے ہی ہم نکلے. تو میں نے اس کو کہا کہ وہ بچے کہ یہ ہمارے ساتھ کرتا پھر رہا ہے, ذلیل کر رہا ہے. تو میری امی کہہ رہی تھی ہم چاہتے ہیں اس کو کلوز کر لیں, اوکے کر لیں, اس کو لے آئیں. تو اس نے کہا بیٹا یہ اس کو مداری آدمی جہاں مرضی جانے دو, اس کو بعد میں ہم دیکھ لیں گے, معاملہ کلوز کریں گے انشاءاللہ, کوشش کریں گے. میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ میری تھی 16 تاریخ کو کچہری میں ڈیٹ ہے, یعنی تاریخ تھی کہ بھی میں نے جانا تھا جج طلاق والے کیس. ہاں جی.
تو ٹھیک ہوگی. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں کہ یہ جو ڈسپیوٹ پیدا ہوا اس میں ایک کردار ہے جو آپ کی بیوی کے ساتھ رابطے میں ہے, پرانا تعلق جی آشنا کہہ لیں, اللہ معاف فرمائے, نہ جانے کیا میں اسے کہوں, اس کا اور آپ کے بھائی کی بیوی کا تعلق کیسے بن گیا؟ کیونکہ ویڈیو میں آگ لگانے والے معاملات کے بعد یہ جو نکل رہے ہیں, آپ کے بھائی کی بیوی, آپ کی بیوی کا عاشق اور آپ کے بھائی کی پہلی بیٹی جو ہے, بیوی کی پہلی بیٹی, یہ 3 لوگ سامنے آئے, یہ تعلق کیسے بن گیا؟ یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب یہ دونوں ہیں تو آپس میں بھابیاں نا, ٹھیک ہے. اب جس وقت یہ اس کو طلاق رکی نا, تو اس کا جو آشنا تھا اس کو بھی ڈاؤٹ پیدا ہو گیا, وہ اس چکر میں تھا کہ ادھر سے طلاق ہوگی تو میں بھی آیا جاؤں گا, اس طلاق ہوگی تو میں اس سے شادی کر لوں گا اور ہم اپنی زندگی آگے اس طریقے سے کر کے گزاریں گے. نورین فاطمہ. اب ہمیں نہیں پتا تھا, یہ تو وقوع اب ان دنوں کا ہے نا, یہ تقریباً 25-30 دن پہلے کا ہے. لیکن جب اس کو 6 مہینے بعد جب میں نے بھیجا تھا نا واپس, تو اس کے بعد ہی ان کی آپس میں گٹ مٹ شروع ہو گئی تھی, میری بیوی کی اور اس کی بیوی کی, فرا بکار کی اور نورین فاطمہ کی. کہ جی وہ نورین اس کو یہ کہتی تھی کہ چھوٹے بھائی نے جو مجھے طلاق دے دینی ہے, اور فرا بھابی یہ جو بڑا والا ہے نا, یہ اس نے آپ کو چھوڑ دینا ہے, اس کے بعد جو ہے نا یہ ہم دونوں نے رول جانا ہے, تو ہم نے ان سے بدلہ لینا ہے, ہر صورت. ٹھیک ہے, سامان تو ایک طرف رہ گیا, ہم نے ان سے بدلہ لینا ہے. تو یہ ان دونوں نے آپس میں ایک پلاننگ کرتے پلاننگ تقریباً مرڈر 3 مہینے پہلے 4 مہینے پہلے ہو چکا ہوا ہے, کیونکہ انہوں نے سوچ لیا تھا تو انہوں نے اس کو کر دکھایا. اب اس کے بعد اس نے اپنے آشنا سے ملایا فرا کو, تقریباً وہ جو لڑکا ہے وہ کہتا ہے جی میں 2 دن پہلے صرف ملا تھا, اس سے پہلے میری ملاقات فون پہ بات ہوتی تھی. تو فرا وہاں سے آتی ہے, وہاں سے میرے سے یہ کہہ کے کہ جی میں جا رہی ہوں, آپ کی بہن کی سسٹر کی برتھ ڈے ہے تو وہ بھی میں نے منانی ہے, اور کوئی گفٹ تحفے طائف لے کے جا رہی ہوں, تو آپ نے نا مجھے 2-3 دن بعد میں آ جاؤں گی. فرا وہاں سے آتی ہے اس ساری پراپر پلاننگ کے ساتھ, یہ دونوں ملتے ہیں, ارسلان شاہ اور فرا میری بیوی. وہ اس کو دوائیاں دیتا ہے, وہ زہر ہے یا وہ بیہوشی کی دوائیاں, وہ بیہوشی کی دوائیاں تھی. اب وہ بیہوشی کی دوائیاں وہ لینے کے بعد ریسیو کر کے وہ ادھر آ جاتی ہے, وہ لڑکا واپس چلا جاتا ہے. ایک دن اس کو ملتا ہے, اب ان کا پروگرام وہیں پہ تھا کہ جی دوائیاں لے کے جاؤ اور آپ جو ہے نا وہ ان کو پلا دینا, مجھے کال کر دینا, میں آ جاؤں گا. اس دن اس نے اپنا اعتماد بحال کرنے کے لیے, میں یہ چیزیں بھی چلوں گا, اس پر بھی بات کریں گے. ناظرین یہ بڑی تکلیف دہ اور کربناک واقعہ ہے, اور اس میں وہ کہتے ہیں نا کہ پلے بھی کچھ نہیں آیا. یا تو آپ نے کوئی بہت بڑا اتنا بڑا سانحہ حادثہ کر کے ظلم کر کے کچھ کما لیا ہو, یا کمانے کی کوئی امید بھی ہو, کوئی ایسی چیز نہیں تھی. 3 جانیں لے لی اور پورا خاندان ختم کر دیا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں اور بڑے بزرگ بھی یہ بات کہا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی رشتہ کرنے لگیں, کوئی معاملات زندگی کو آگے بڑھانے لگیں, چاہے بیٹی کا ہو چاہے بیٹے کا ہو, دوسرا خاندان جو ساتھ ملنے جا رہا ہے اس کو ضرور دیکھ لیا کریں. کیونکہ ایک فریق اگر کسی فیملی یونٹ میں بدبختی لے کر آ گیا تو پوری فیملی یونٹ کو برباد کر دیتا ہے. ذرا کیمرہ پین کر کے دکھائیں, یہاں پر بھی ایک فیملی یونٹ آپ کو دکھا رہے ہیں, اور یہاں پر اذیت جو آئی ہے وہ بدقسمتی کے ساتھ, اس گھر کو 2 اللہ نے بیٹے دیے تھے, دونوں بیٹے جان مار کے اپنے والدین کی خدمت میں مصروف تھے. ماں جو ہے اس نے پوری زندگی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں لوگوں کے بچوں کی صحت کا خیال کرنے میں گزار دی. اس گھر کی بیٹی جو ہے وہ بھی ایک معروف سرکاری ادارے میں ملازمت کرتی تھی اور کام کرتی تھی. یعنی 4 انڈیویجولز آف دا فیملی جو ہیں وہ اپنی محنت کر کے اپنا روزگار چلایا کرتے تھے. لیکن اس وقت اس گھر کے حالات یہ ہیں, مجھے یقین مانے افسوس بھی ہو رہا ہے, تکلیف بھی ہو رہی ہے. جو ہم نے اس حادثے کی ابتدائی معلومات دیکھی اس میں بہت سادہ سی بات تھی کہ جی گھر میں آگ لگ گئی ہے اور ایک باپ, ماں اور بیٹی جل کر خاکستر ہو گئے, اور وہ ڈیڈ باڈیز خدا کی قسم جب میں نے دیکھی تھی تو مجھے اتنے بچوں کی ڈیڈ باڈیز لگ رہی تھی. علمان الحفیظ دونوں بیٹے گھر سے باہر تھے کیونکہ وہ راولپنڈی میں ملازمت کرتے تھے. پچھلی بریک میں آپ ان کی کچھ گفتگو سن بھی چکے ہیں, لیکن یہ اس کا لیونگ ایریا ہے جی, اور یہ کمرہ ہے. السلام علیکم بھائی, یہ آپ کے لیونگ ایریا تھا,
ये कमरा किसका है? ये वहाँ पर मेरी बहन सोती थी। और यहाँ ये कमरा किसका था? ये मेरे वालिद और वालदा का कमरा था। तो जब डेड बॉडीज मिली थी, जब आग लगने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर हालात देखे आग बुझने के बाद, तो तीनों बॉडीज कहाँ पर थी? तीनों बॉडीज यहाँ पर मेरे आने से पहले तो रेस्क्यू ने रिकवर कर ली थी, लेकिन एक बॉडी इस तरफ थी पहले। आएंगे जरा इस जगह पे? हाँ जी, इस जगह पे उनका बड़ा प्यारा एक बेड बनाया हुआ था। यहाँ पर ये देखें, इस जगह पे एलसीडी लगा के वो सारा दिन अपना न्यूज़ ही देखते रहते थे। उसके बाद यहाँ से इन्हीं के साथ ये वालदा की इस जगह पे डेड बॉडी थी, और उसी के साथ मतलब इस जगह पे मेरी सिस्टर की डेड बॉडी थी। बिस्तर बिछा हुआ था यहाँ पे बिस्तर था। अच्छा, ये जो ख्वातीन थी आपकी अहलिया थी और इनकी अहलिया का जो आशिक था, सारे मामलात में सीसीटीवी में भी नाज़रीन इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हो। बकायदा बच्ची की शादी थी 3 माह बाद, अगले महीने इनकी बहन की शादी थी। घर की बहू दूसरी बहू के आशिक के साथ, अपनी साबका बेटी के साथ घर से यहां से निकलते हुए बकायदा दोनों हाथों में सामान उठाकर, जैसे लूट का माल नहीं लिया जाता, लूट कर वो माल निकल रहे थे। अच्छा, मुझे एक चीज में थोड़ा सा काउंसल करें, गाइड करें कि आपकी अब तक की तहकीक क्या बताती है कि ये वाकया इन्होंने किया कैसे, क्योंकि बड़ी सफाई से वो तो करके निकल गए थे अगर सीसीटीवी फुटेज ना आती तो। असल में इसमें अब इस बारे में मैं मजीद आपसे वो कोई पक्की बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि 100% बात हो तो वही जाहिर है, ठीक कह रहे हैं। बाकी सीसीटीवी फुटेज कुछ इशारे करती हैं, कुछ पुलिस की तहकीक है वो आपको खुद बता देंगी। तो बाकी ये है कि आप देख लें कि घर का क्या उन्होंने पोजीशन बना दी हुई है। मैं आपको कुछ तस्वीरें प्रोवाइड करूंगा जिसमें ये मैंने अपने वालिदैन के लिए एक महल, एक जन्नत की तरह इसको बनाया हुआ था, और अब इसकी कंडीशन देख लें कि ये खंडर से भी बदतर है। ये तो फिर बन जाएगा माँ बाप चले गए, माँ बाप चले गए, मेरे बहन चले गए, अपना घर दोनों भाइयों को बर्बाद हो गया। मेरे तो माँ बाप भी चले गए, बहन भी चली गई, और मेरा अपना जो दूसरी जिंदगी में गुजार रहा था मेरी बीवी भी चली गई। मेरे लिए तो मर गया ना साहब। एक लम्हे के लिए बीवी ने नहीं सोचा। मसला पता है क्या बात है कि प्रॉब्लमेटिक पर्सन जो था वो आपकी छोटी भाभी थी जी, और उसके आशना का मामला था। ये पराई जाने चहमक नचे वाला हिसाब कैसे हो गया? आपकी बीवी अंदर कहाँ आ गई? सिर्फ इस डर से कि कहीं मुझे ये माँ बाप उठ के वहां पिंडी ना आ जाए। जी, वहां पे पिंडी ना आ जाए। नाज़रीन, मैं ज्यादा सवाल एक्सटेंड नहीं करूंगा, बिकॉज आई डोंट वांट कि मैं इनके जख्मों पर नमक पाशी करूं, तकलीफ में इजाफा करूं। दिखाने का मकसद सिर्फ ये कि अल्लाह से पनाह मांगे कि अल्लाह ताला किसी को बुरा वक्त ना दिखाए, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको इस्तकामत दे, ये अपने केस को प्रॉपर परसू करें। और सिर्फ एक चीज, सॉरी, ये आपको बच्ची ने क्या बताया, जो आपकी सुतेली बेटी है, ये आपके सामने कहानी खुली कैसे? देखिए, इसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने जो 2 चीज़ों से जज किया था वो ये था कि सबसे पहले मेरे वालिदैन जो है ना, 12 साल से मैं यहाँ से रावलपिंडी में बिज़नेस कर रहा हूँ मोबाइल्स का। तो वो जब भी रात को, जब तक मैं घर में इंटर नहीं हो जाता था, वीडियो कॉल पे बात नहीं कर लेता था, मेरे वालिद सोते नहीं थे। मेरी वालिदैन मुझसे बात किए बगैर कभी भी नहीं सोते थे। और उस रात को जब ये वकूआ हुआ है तो मैं कॉल करता रहा और उनके नंबर बंद थे। कितनी दफ़ा कॉल किया आपने? मैंने तकरीबन कोई 19 दफ़ा अपने वालिद के नंबर पे कॉल किए, 17 दफ़ा मैंने अपनी वालदा के नंबर पे कॉल की है, और तकरीबन 6-7 दफ़ा मैंने अपनी सिस्टर के नंबर पे कॉल किए। कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आपकी अहलिया कहाँ थी? मेरी अहलिया मेरे इल्म के मुताबिक वो यहाँ से जा चुकी थी। आपकी अहलिया का यहाँ लाहौर आने का प्रोग्राम कैसे बना था पिंडी से? बस इसी तरह के जी, कोई तोहफे ताइफ लिए हैं, कोई सिस्टर के लिए मैंने ना आपके वो एक फ्रेम बनाया है, उसके अंदर तस्वीरें लगाई, उसमें लाइट। बीवी कहती थी? बीवी मुझे कहती थी कि मैंने सरप्राइज़ रखा है, उसके लिए सरप्राइज़ रखा है, वो मैंने देने के लिए जाना है। वो 3-4 दिन पहले या शायद को 5 दिन पहले आई है। मैं अभी इस वक्त एग्जैक्ट। ऐसे सरप्राइज पहले भी आपकी बीवी दिया करती थी कि नहीं? इससे पहले कभी उसने इस तरह से जिद नहीं की थी मुझे, मतलब देती रहती थी लेकिन जिद नहीं की थी। अब वो आपके कहने आपसे छुट्टी लेकर लाहौर आई? लाहौर उन्होंने इस घर में रुकना था, कहीं और रुकना? लाहौर अब मुझे नहीं पता कि वो यहाँ से किधर रुकी, क्योंकि बेसिकली मैं ना पिछले इस वकूए से 3 दिन पहले बहुत ज़्यादा बीमार था। सबसे पहले ये मैं टिनाइटिस पेशेंट हूँ, मेरे दिमाग में शोर आता है, कान से आवाज़ आती है, विसल्स बेल्स बजती हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता हूँ। मैं ना ज़्यादा फ़ोन यूज़ नहीं करता, ठीक है।
اس کے بعد مجھے نزلہ زکام اور بہت زیادہ میری طبیعت خراب تھی, بخار تھا. اللہ آپ کے لیے آسانی کا معاملہ کرے. ناظرین, ہماری آف کیمرہ ڈسکشن ہوئی تھی. آف کیمرہ جو چیزیں میرے پاس ہیں جو مجھے بتائی گئی تھی, ناظرین وہ یقین کریں, میں ابھی چاہوں تو میں ان سے پوچھوں, وہ بتائیں گے بیچارہ مرتا کیا نہ کرے, وہ غریب آدمی اپنی اذیت زندگی سے جوجھ رہا ہے. I'll not ask him. میرے پاس وہ چیزیں امانت ہیں. لیکن میں آپ کو آنیسٹلی ایک بات بتاؤں کہ خدا کے لیے آج کے پروگرام کا بنیادی مقصد صرف ایک ہے کہ اپنے عزیز و اقارب کو وقت دیں. اگر اختلافات ہو جاتے ہیں گھروں میں, بڑے بڑے اختلافات ہو جاتے ہیں, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی جان لے لیں. اور خود بھی گئے, اپنی جوان سال بیٹی کو بھی برباد کر دیا. اللہ کی پناہ. اجازت چاہیں گے. السلام علیکم.